دوستو، آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی محبت اپنے نواسوں یعنی حضرت امام حسن اور حسین سے کی تھی، اتنی شاید ہی دنیا کے کسی اور نانا نے اپنے نواسوں کے ساتھ کی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کا آپس میں رشتہ نہ صرف الگ تھا بلکہ حد سے زیادہ خاص بھی تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے جانے کے کچھ سالوں کے بعد ہی ان کے ان دونوں ہی پیارے نواسوں کو ایک ایک کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، اور ان دونوں پیارے نواسوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے لوگ بھی کوئی غیر یا پھر دشمن نہیں بلکہ اپنے ہی لوگ تھے۔ ویسے تو اگر بات کریں حضرت امام حسین کی تو ان کی شہادت سے تو ایک مسلمان ہی کیا بلکہ دنیا کا بچہ اچھی طرح سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ آخر کس طرح سے 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں ان کو ان کے چند ساتھیوں کے ساتھ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ مگر دوستو، آپ میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کے بھائی یعنی حضرت امام حسن کی شہادت کے بارے میں کبھی پڑھا یا پھر سنا ہوگا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آخر حضرت امام حسین کے بھائی یعنی حضرت امام حسن کو کب اور کیسے شہید کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ان کو شہید کرنے والا کون انسان تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز اگر اتہاس کاروں کی مانیں تو حضرت امام حسن کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ویسے تو حضرت امام حسن کو ان کی زندگی میں وقت پر کئی بار زہر دیا گیا تھا، مگر وہ ہر بار اس زہر کو ہرا کر ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ مگر ان کی زندگی میں ان کو آخری بار جو زہر دیا گیا تھا وہ اتنا زیادہ بھیانک اور خطرناک تھا کہ اس نے حضرت امام حسن کی باڈی کے اندر جا کر ان کے جگر کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ جگر کے یہ ٹکڑے اس وقت باہر آیا کرتے تھے کہ جب حضرت امام حسن قے یعنی الٹی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اتہاسک کتابوں میں حضرت امام حسن کے زہر دینے کے اس پورے سینیریو کو کچھ اس طرح سے مینشن کیا گیا ہے۔ مسلم اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے نانا یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ان سے جلد ملاقات کرنے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ بس اس خواب کے فوراً بعد ہی حضرت امام حسن کے پانی میں زہر ملا دیا گیا تھا۔ اس بار حضرت امام حسن کو جو زہر دیا گیا تھا وہ دراصل ہیرے کو پیس کر بنایا گیا تھا، اور یہ اس دور میں دنیا کے سب سے خطرناک زہر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس زہر کو پیتے ہی حضرت امام حسن حد سے زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور اسی بیماری کی حالت میں ہی حضرت امام حسن کے بھائی یعنی حضرت امام حسین ان کے پاس آئے اور ان کے سر کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اے بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ زہر دینے والا کون انسان ہے۔ اس پر حضرت امام حسن نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس انسان کو قتل کرو گے؟ حضرت امام حسین نے جواب دیا، ہاں بالکل میں اس کو قتل کروں گا۔ اس پر حضرت امام حسن نے کہا کہ اگر یہ وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بدلہ لینے میں ہم سے زیادہ سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو یقینی طور پر میں کسی بے گناہ انسان کو قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ اگلے دن ایک بار پھر سے جب حضرت امام حسین اپنے بھائی کا حال چال پوچھنے کے لیے ان کے قریب آئے تو حضرت امام حسن نے پوچھا کہ بتاؤ میرا چہرہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین کو معراج والی وہ حدیث یاد دلائی جس کے مطابق جب پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو معراج پر ہی مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی کو اس بات پر خبردار کر دیا تھا کہ آپ کے ایک نواسے یعنی حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم ہرا پڑ جائے گا۔ دوسری طرف آپ کے دوسرے نواسے یعنی حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم سرخ ہو جائے گا۔ تاریخ ابن عساکر کے مطابق زہر دیے جانے کے 40 دن کے بعد حضرت امام حسن ہماری اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے اپنے بھائی یعنی حضرت حسین کو یہ وصیت کی تھی کہ مجھ کو میرے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن کیا جائے۔ مگر افسوس جب حضرت امام حسین نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو مروان نام کا وہ ظالم انسان کہ جس کو اس دور میں بنو امیہ کی طرف سے مدینے کا حاکم بنایا گیا تھا، اس نے ایسا نہ کرنے دیا، بلکہ اس نے تو اپنی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے حضرت امام حسن کے جنازے کے اوپر تیر بھی برسائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی گروپس کی بہت ساری اتہاسک کتابوں سے یہ بات کلیئر ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسن کے جنازے کے اوپر
تیر چلائے گئے تھے۔ ایسے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر حضرت امام حسین نے اپنے اس ارادے کو بدل دیا اور حضرت امام حسن کو اپنی والدہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے برابر میں ہی جنت البقیع میں دفنا دیا۔ مگر دوستو، پچھلے 1400 سال سے لگاتار لگ بھگ سبھی اتہاسکاروں کے لیے جو ایک بات بہت بڑی پہلی بنی ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہے کہ آخر حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا۔ کچھ اتہاسکار تو اس ٹاپک پر پوری طرح سے خاموش ہیں، جبکہ کچھ نے اس ٹاپک پر اپنی رائے ضرور دی ہے۔ زیادہ تر اتہاسکار جس انسان پر ایگری کرتے ہیں وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت امام حسن کی ایک بیوی ہے، جس کو اتہاسک کتابوں میں جودہ بنت اشعث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشہور ہسٹورین بلازری کے مطابق دراصل یہ ایک یمنی عورت تھی جو اپنے باپ یعنی اشعث کی چالاکیوں کی وجہ سے حضرت امام حسن کی وائف بن گئی تھی۔ اس کا پورا خاندان حضرت علی کے خاندان سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسی عورت نے ہی حضرت امام حسن کے پانی کے پیالے میں زہر ملایا تھا۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن کے شہید ہو جانے کے بعد اس عورت نے یعقوب بن طلحہ بن عبیدہ نام کے ایک انسان سے شادی کی تھی۔ اس سے اس کے کئی لڑکے بھی پیدا ہوئے تھے، مگر سارے کے سارے بچوں کی موت بہت زیادہ کم عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا یہ شوہر بھی زیادہ لمبے وقت تک زندہ نہ رہ سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے ایک اور بھی شادی کی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دور میں اس عورت کے بچوں کو بہت سارے لوگ بنی مسمت الازواج کہہ کر بھی پکارا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے شوہر کو زہر دینے والی عورت کی اولاد۔ یہ بھی ایک ایسا بڑا اور پختہ ثبوت ہے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر اسی عورت کی طرف سے دیا گیا تھا۔ فی الحال دوستو، اتہاسک کتابوں میں تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری الگ الگ طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اب صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تو ہم میں سے کوئی بھی پوری طرح سے نہیں جانتا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں۔